مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نگینہ ٹی وی کے توسل سے آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے کتاب العلم کے 29ویں چیپٹر کی دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 91 اور چیپٹر نمبر ہے 29۔ باب کا نام ہے باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، کہ واعظ کرنے والا جب کوئی ناپسندیدہ شے دیکھے تو ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ وہ ناپسندیدگی کا اظہار کس طرح ہے کہ غصہ کرے یا اپنے چہرے کے تاثرات ایسے رکھے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ بات ناپسند ہے۔ اس میں آج ہمارے پاس جو حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے ایک بندے نے سوال کیا لقطہ کے بارے میں۔ لقطہ کہتے ہیں اس شے کو جو زمین کے اوپر گری پڑی ہوئی مل جائے۔ پیسے ہیں، درہم و دینار ہیں، کسی کا والیٹ ہے، کسی کے ڈاکومنٹس ہیں، کوئی بھی شے ہے، تو اگر کسی کو زمین سے پڑی ہوئی ملی ہے اور پھر کسی نے اس کو پکڑ لیا، اب اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو بند ہے، ڈوری، اس کی پہچان رکھو، اور پھر فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ کتنے سال تک؟ 1 سال تک۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 91۔ آگے اس کے ہی سلسلے کی کچھ احادیث میرے پاس اور بھی موجود ہیں، جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 1 سال تک انتظار کرو، پھر سال ختم ہوا تو صحابی آیا تو فرمایا 1 سال اور انتظار کرو، پھر سال ختم ہوا تو 1 سال آپ نے فرمایا اور انتظار کرو۔ تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کی گری پڑی چیز نظر آ جائے نا تو اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، اس کو اٹھانا نہیں چاہیے اگر آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ڈاکومنٹس ملے ہیں، اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا، لے کے جا کے اس کو جو پوسٹ آفس ہے وہاں چلے جائیں، اس ایڈریس کے اوپر اس کو بلٹی کروا دیں یا اس کے اوپر پوسٹ کروا دیں، کچھ پیسے 8-10 روپے خرچیں، اس کو اس کے گھر بھیج دیں، یہ نیکی ہے۔ لیکن اگر آپ کو راستے میں کسی کی چین مل گئی یا کسی کے گرے ہوئے پیسے مل گئے، اس کے اوپر ایڈریس کوئی نہیں تھا، تو اس کو قطعاً ہاتھ نہ لگائیں، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، وہ آپ کے گلے پڑ، اگر آپ نے اس کو چھیڑ لیا تو وہ آپ کے گلے پڑ گیا۔ اب آپ کو 1 سال اس کا اعلان کرنا پڑے گا، پھر دوسری حدیث کے مطابق 3 سال اس کا اعلان کرنا۔ فقہ الحنفی میں یہ مضمون اس طرح ہے کہ اگر کوئی شے انسان کو ملے لقطہ تو 1 سال تک اعلان کرے، پھر اس کے بعد استعمال کر لے، پھر اس کے بعد لیکن استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جب کبھی بھی لینے والا آگے، یہ فرمایا نا کہ اس کی ڈوری کی نشانی یاد رکھو، اس کی پہچان رکھو، تاکہ اگر کوئی آئے تو اس سے پوچھو اس کی نشانی کیا تھی اور وہ بتائے
تم نے استعمال کر لیا نا تو پھر اس کے متبادل کے پیسے اس کو دو. وہ جان نہیں چھوٹنی، اس کی جان نہیں چھوٹنی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان کسی کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے اسی طرح، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اعلان کرو، پھر تم خود اس سے نفع حاصل کرو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو وہ چیز ادا کرو. اس کا مطلب ہے اگر اس کو استعمال کر لیا تو مالک کے آنے کے اوپر وہ شے بہر صورت دینی پڑے گی. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ گم کسی کا ملے تو پھر؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر اس قدر جلال آیا کہ آپ کے دونوں رخسار اتنے سرخ ہو گئے جیسے سرخ انار کے دانے ہوتے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کے پانی کا مشکیزہ بھی اس کے پاس ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ پتے شتے بھی خود ہی کھا سکتا، پانی بھی پی سکتا. اس حدیث کے جملے سے یہ معنی مراد ہے کہ کسی کا آوارہ اونٹ نظر آئے اس کو قطعا نہیں پکڑنا چاہیے، کیوں وہ حفاظت بھی خود اپنی کر سکتا ہے اور وہ کھا پی بھی خود ہی سکتا ہے، اس لیے اس کو نہیں پکڑنا چاہیے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی کی بکری نظر مل جائے، گم شدہ بکری کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یا وہ تمہاری ہے یا وہ تمہارے بھائی کی ہے یا وہ بھیڑیے کی. کہ اگر تم اس کو پکڑ نہیں لوگے کہ یہ کسی کی تو ہے نا اور وہ ضائع ہو جائے گی، چور اس کو چوری کر کے لے جائے گا، اس کو ذبح کر کے کھا لے گا، تو 3 مسئلے آپ نے بتا دی. فرمایا یا وہ تیری ہے، یعنی جب تو اس کو پکڑ گیا تو تیرے قبضے میں آ جائے گی، پھر تو اس کا اعلان کر، اور پھر اس کو ذبح تو کر نہیں سکتا، اس کو دودھ وودھ پی سکتا اگر وہ بکری دودھ دیتی ہے، اور جب وہ ملے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے. اگر یہ نہیں پکڑے گا تو اس کا کوئی مسلمان بھائی اس کو پکڑ لے گا، اگر یہ بھی نہیں پکڑے گا وہ بھی نہیں پکڑے گا، کوئی تیسرا بھی نہیں پکڑے گا، کوئی چوتھا بھی نہیں پکڑے گا، تو بھیڑیا تو کم از کم اس کو ضرور پکڑ لے. اونٹ کو پکڑنا حدیث میں پتہ چلا کہ اونٹ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، اس کو مت پکڑو. اور اس میں بکری کے بارے میں کہا کہ اگر اس طرح کی چیز جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی اس کو لے لو. اور بالخصوص گلی محلوں میں جو چھوٹے بچے گم ہو جاتے ہیں، صاحب شعور، صاحب عقل آدمی اور صاحب درد آدمی فوری طور پر بچے کو پکڑنے کے بجائے اس کے ارد گرد نگرانی کر کے فوری طور پہ کال کرے 1122 پر یا 15 پر جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں. اگر یہ خود پکڑے گا تو ہو سکتا ہے کسی نے کمپلین کرائی ہو یہ بھی پکڑا جائے. تو حفاظت پہلے اپنی ہے پھر دوسرے کی شے کی ہے. وہ وہاں کھڑا ہو کے کہے سیکیورٹی کے اداروں کو جناب یہاں ایک بچہ اس طرح کا مل رہا ہے کہ جس کے والدین اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ دیکھیں اس کو، اور یہ اس کی حفاظت ہے تاکہ بچہ اپنے ماں باپ کے گھر میں صحیح سلامت پہنچے. ہمارے یہاں ملک پاکستان میں جو اسلام سے دور ہیں اور جو دین سے بے خبر ہیں اتنے ظالم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کو مار دیتے. ابھی پیچھے کچھ عرصہ چلے جائیں نا تو اس میں چھوٹے بچوں کو جو باہر آوارہ پھر رہے ہوتے تھے، کھیل کود کر رہے ہوتے تھے، جو وحشی قسم کے لوگ ہیں وہ اٹھا کے ان کو کٹ لگا کے ان کے جسم کی چیزیں نکال کے پھر سٹچ لگا کے اور پین کلر دے کے یا انجیکشن لگا کے تو وہ لے جاتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ انسانیتی سے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ جو چھوٹے بچوں کا بھی احساس نہیں کر. یہاں وہ دوسرے ملکوں میں اسمگلنگ کروا دیتے ہیں، بچے بیچ دیتے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. تو اپنے بچوں کی بھرپور حفاظت کرنی چاہیے. کسی دکان کے ورکر، کسی آفس کے ورکر، کسی تعلق دار، کسی جاننے والے پر قطعاً اعتبار نہیں کرنا. یہ اصول یاد رکھیے گا. آپ کا بچہ ہے تو اعتبار کریں اپنے پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے بھائی پہ، اپنی بہن پہ، اپنے ماں باپ پر. لڑکی بھی اس طرح اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ پر اعتبار کر. اس کے علاوہ جو چوتھا پانچواں بندہ ہے نا اس کے اوپر اعتبار قطعاً نہ کریں. یہ بچوں کی حفاظت ہے. یہ کیا ہے؟ بچوں کی. ہم نے دیکھا پچھلے عرصے میں کہ ماں باپ عمرے پر گئے
تو محلے کا گلی کا ایک بچہ ایک آدمی چھوٹی بچی کو اٹھا کے لے گیا, بیٹی زینب کو, اور پھر اس نے مار دیا اس کو. کس کا انسان اعتبار کرے؟ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرے, اپنی چیزوں کی کسی کے ساتھ نہ بیچیں, محلے دار کے ساتھ فلاں کے ساتھ, اے میرے ذرا منڈن چیز لے آ دو. ایک لمحے کی غفلت ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اسلاف میں یہ قانون سمجھایا کرتے تھے کہ اعتبار کچھ نہیں ہوتا, احتیاط سب کچھ ہوتی ہے. اعتبار کچھ نہیں ہوتا, احتیاط سب کچھ ہوتی. احتیاط کریں گے تو عزتیں بھی سلامت رہیں گی, چیزیں بھی سلامت رہیں گی. اعتبار کریں گے تو عزتیں بھی ضائع ہو جائیں گی, چیزیں بھی. سب سے بڑا اعتماد انسان کا اپنے نفس کے اوپر ہے جو انسان کو برباد کر دیتا. کبھی اپنے نفس کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ شیطان خراب کر سکتا. جنہوں نے اپنے نفس پر اعتبار نہیں کیا, اپنے قانون پر اعتبار کیا, وہ ہمیشہ عزت کی زندگی گزارتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نہیں جی میں نے بڑا اعتبار ہے جی اپنے ہوتے, اوہو نقصان پا جاتے. اگلی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا, اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کچھ بتا دیے, کچھ سوالوں کو آپ نے ناپسند فرمایا. تو جب چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات آئے تو آپ نے جلال بھی فرمایا. پھر ایک دن آپ کھڑے ہو گئے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلونی عما شئتم, جو جی چاہتا ہے پوچھو, جو جی چاہتا ہے. ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی, میرا باپ کون ہے؟ میرا, یہ وہ بندہ تھا جس کے بارے میں مکہ میں عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب ذکر ہوتا والدین کا تو کہتے کہ تیرے تو باپ کا ہی نہیں پتہ کسی کو. تو یہ عرب میں بہت بڑا ایک تان تھا کہ اگر کسی کو اس کے باپ کا نہ پتہ ہو. اور آج بھی حدیث سے یہ اصول اور ضابطہ بتایا ہے کہ الولد للفراش والعاہر للحجر, کہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ اس کی ماں جس کے نکاح میں ہوتی اس کی ماں جس کے نکاح میں ہوتی ہے, اور جو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اس کو پتھر پڑتے. جب زرداری کی حکومت تھی تو اس وقت ایک شوشہ چھوڑا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ شناختی کارڈ بنوائیں, جن کی ولدیت کا نہیں پتہ اس میں میرا نام لکھ دیں. یہ صراحتاً بہت بڑا جرم ہے. الولد للفراش والعاہر للحجر. اسی لیے اسلام نے منع کیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی ولدیت میں وہ شخص اپنا نام نہیں لکھ سکتا جس نے گود لیا ہوتا ہے. نام اسی پچھلے کا لکھا جائے گا, اس کا نام کسٹوڈین میں یا گارڈین میں لکھا جائے گا کہ جناب یہ فلانے کی کسٹڈی میں ہے یا فلانا اس کا گارڈین بن کے آیا ہوا ہے. اس پہ اس کے اصل باپ کا نام, اس کا نام بطور اصل ولدیت نہیں لکھا جائے. یہ تہمت ہے اس کی پاکیزہ طیب اور طاہر ماں کے اوپر, اس لیے اسلام نے اس کو منع. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا سلونی عما شئتم, تمہارا جو جی چاہتا ہے مجھ سے پوچھو. ایک بندہ کھڑا ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی, میرا باپ کون ہے؟ اب یہ دیکھ لو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو کا حذافہ, تیرا باپ حذافہ ہے. یہ نہیں فرمایا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا, ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا. یہاں آپ نے اس کا چہرہ دیکھ کر بتا دیا یا آپ نے لوح محفوظ دیکھ کر بتا دیا, جو بھی مرضی دیکھ لیں. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلیت سے باخبر تھے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ خیبر میں ان کا ذکر آیا, اور ان کا نام ہے زینب بنت حیی. یہ جو غزوہ ہوا یہ غزوہ ہوا مدینہ کے یہودیوں کے خلاف. خیبر یہ یہود کا گڑھ تھا, جس طرح آج
فلسطین یہود کے قبضے میں ہے، اس طرح خیبر اس وقت یہود کے قبضے میں تھا، بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ تو جب مسلمانوں نے وہاں پر جہاد غزوہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بی بی صفیہ جن کا نام زینب تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئیں، آپ نے ان کو آزاد فرمایا اور پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے بارے میں ہمیشہ یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، آپ کے ہر نکاح میں کوئی اللہ کی طرف سے حکمت تھی تو آپ نے نکاح فرمایا۔ کوئی ایک سنگل نکاح بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے ذاتی ارادے سے نہیں تھا، ہر نکاح اللہ کی مرضی اور منشا کے اوپر منحصر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، پھر ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ منعقد ہوا۔ جب آپ مدینۃ المنورہ تشریف لائیں تو جس طرح آپس میں 2 3 4 ازواج ہوں تو آپس میں مسائل کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے کوئی بات کہہ دیتی ہیں کسی کو، تو اسی طرح سیدہ صفیہ سے کہا کہ ہم تو قریش سے ہیں اور آپ یہود سے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی صفیہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ کو ایک اعزاز ہے، مجھے 2 اعزاز ہیں۔ عرض کی حضور مجھے 2 اعزاز کون سے؟ وہ جن کے پاس اعزاز ہے ان کو بھی نہیں پتا، ان کو بھی نہیں پتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا۔ آپ نے فرمایا جب آپ کی دوبارہ بات ہوگی تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی بھی ہوں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی بھی ہوں۔ کہا حضور میں کس کی بیٹی ہوں؟ فرمایا آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان کو نہیں پتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا شجرہ نسب ان کا دیکھ لیا، تو فرمایا کہ آپ ان میں سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر آج رحمت کا دریا جو ہے اپنے عروج پہ ہے، یہ نہ ہو کسی کا پردہ اتر جائے، تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ انی اتوب الی اللہ، یا ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، آپ شفقت فرمائیں۔ اور اگلی حدیث میں یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بیان کیا گیا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مناتے تھے نا تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے۔ ایک تو ہے نا قادے میں بیٹھنا، ایک ہے گھٹنوں کے بل، یعنی بندہ کھڑا ہے تو ٹانگیں پیچھے نیچے والی گھٹنوں سے نیچے سیدھی کر دی، پھر آگے کھڑا ہو، اور آپ ایسے اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، آپ حضور شفقت فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو جلال والی کیفیت ہوتی، آپ پھر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اگلی جو حدیث ہے اس کا میں نے خلاصہ سنا دیا ہے، حالانکہ اس میں بھی یہی بات تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک دن ایک بندے نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے، تو حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، تو ابھی دوسرے کسی بندے نے نہیں پوچھا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فسکا تھا، آپ خاموش ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرنا اور ایسا سوال کرنا جو ناپسندیدگی کے اظہار کا سبب بنے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ بات سمجھنے کے لیے یا بات سمجھانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ بات کو 3 دفعہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس میں راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے 2 معمولات ہوتے تھے، یا تو آپ 3 دفعہ سلام فرماتے تھے یا آپ 3 دفعہ بات کا اعادہ کرتے تھے۔ میں مختلف حدیث کا جو مغز ہے اس کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک بات ادھر کرتے تھے، ایک بات ادھر کرتے تھے، وہی بات پھر آپ ادھر کرتے تھے، یعنی تینوں طرف آپ کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ
پہلے ادھر کرنے والوں کو سمجھا دیتے، پھر ادھر والوں کو، پھر یہ لیکچر ہے، یہ کیا ہے؟ لیکچر ہے۔ لیکن جب فصاحت و بلاغت کے اندر آئیں گے تو یہ فصاحت و بلاغت کا اصول نہیں ہے کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے ایک لفظ 3 بار استعمال کریں۔ ایک لفظ وہاں کلام مختصر ہوتا ہے اور جامع ہوتا ہے، یہ فصاحت و بلاغت کے اصول ہے۔ اس میں جب ہم اس حدیث کا ذکر سنیں گے تو پھر ہم کہیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بات کرنے کا انداز اس طرح ہوتا تھا کہ آپ ادھر سے بات شروع فرماتے اور تینوں طرف دیکھتے ایک ہی بات کے ساتھ، کہ یہ بھی وہ بات سن لیتا، یہ بھی بات سن لیتا اور یہ بھی بات سن لیتا۔ جب واعظ ہوتا تو ایسے ہوتا، اور جب آپ صفہ کے ساتھیوں کو پڑھاتے تو پھر ادھر بھی علیحدہ سمجھاتے، ادھر بھی علیحدہ سمجھاتے اور ادھر بھی علیحدہ سمجھاتے۔ کلاس میں یہ کرنا جائز ہے، درست ہے، تاکہ ہر بندے کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث سے آگے ہے کہ جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہوتی تھی تو ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دوبارہ اس بات کو ارشاد فرما دیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ جس طرح کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات ارشاد فرمائی، مجھے نہ سمجھ آئی، تو میں نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضور آپ دوبارہ اس کو بیان کر دیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ بیان کیا۔ اب اس حدیث کے ساتھ آیت قرآنی کا جو تعلق ہے وہ میں واضح کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رائنا نہ کہو، کہو انظرنا۔ اب اس کے آیت کے مطابق اس حدیث کو آپس میں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تکلیف نہ دو، پہلی باری غور سے سنو۔ وہاں تکلیف سے مراد وہ جملے تھے جو ذو معنی ہے، اور اگر ایسا جملہ عرض کیا گیا جو ذو معنی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ادب و احترام کے طریق کے اوپر ہے، تو اس کو کہنے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا بھی اظہار نہیں فرمایا کہ یہ بندہ کیوں بار بار پوچھ رہا ہے۔ تو ایسا لفظ جو محبت والا ہے، ادب و احترام والا ہے، اس کو دوبارہ رپیٹ کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد جو حدیث آگے اس کے ہے، اب اس میں 2 چیزیں تھیں جو میں نے بیان کی، اگلی حدیث بھی بالکل اسی طرح کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سلام کرتے یا آپ 3 بار جملے کو ادا کرتے تھے۔ اور سلام کیسے کرتے؟ جب آپ کسی قوم کے پاس آتے تو 2 طریقے ہیں ان کو متوجہ کرنے کے اپنی طرف، یا تو 3 بار دستک دیں یا پھر 3 بار سلام پکاریں۔ 3 بار سے زیادہ بار دستک بھی نہیں دینی چاہیے اور سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی آداب کے منافی ہے۔ جب انسان کسی کے گھر جائے، اول تو آج کل ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی سورسز ہیں ملاقات کے، تو ہم ان سورسز کو استعمال کرتے ہوئے جب کسی کے گھر جائیں تو وقت لے کر جائیں۔ اگر اچانک چلے گئے اور اس نے وقت نہیں دیا اور دروازے پہ جانے پہ بھی وہ ملاقات نہیں کر رہا، تو اس کو بھی آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، اس کو بھی رکھنے چاہیے، اس کو مل لینا چاہیے جس کے گھر گیا اس کو۔ اگر وہ مصروف ہے، جس طرح کہ کوئی محرر تحریر لکھتا ہے، تو اس نے اپنا ساری توجہ ایک طرف مبذول کی ہوتی ہے، اب وہ اگر ملاقات کرنے چاہے تو سارا مضمون بکھر جاتا، وہ چلا جائے بہتر ہے۔ اگر وہ نہ جائے اور وہ اپنے بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو، کسی کو کہہ دے کہ جو آیا ہے اس کو کہو کہ میں مصروف ہوں، یہ سب سے بہتر طریقہ۔ یہ نہیں کہنا چاہیے چودھری صاحب کا نہیں ہے یہ، جس طرح کہ وہ ہمارے عرف میں مشہور ہے، باپ نے بیٹے کو کہا جا کے کہہ دو کہ ابو جی گھر نہیں، تو اس نے کہہ دیا ابو جی کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو یہ نہیں کام کرنا چاہیے، سچ بول دینا چاہیے، سچ میں بڑی برکت ہے۔ اس کو کہہ دے بھی میں ابھی مصروف ہوں، آپ پھر کسی وقت تشریف لے آئیے پھر۔ اور اس میں یہ جملہ کہنے والے کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے اور سننے والے کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لو جی میں نہیں دوروں آیا سا جی تو میں ملے نہیں جی، تو بھائی آپ نے وقت لے کے آنا تھا، آپ نے وقت لے کے آنا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آ رہا ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں سنا دیتا۔
لیکن پھر جو ہمارے کیمرہ میں ناظرین بیٹھے ہیں وہ کہیں گے کوئی حدیث جو ثبوت دو. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید وہ اپنے علاقے کے کسی عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ حضرت جی مجھے بتائیں توکل کیا. انہوں نے کہا توکل یہ ہے کہ سانپ تیرے سامنے موجود ہو، تو اس سے ڈرے نہ کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ توکل. وہ کہنے لگا بہت اوکھا توکل ہے. میں بایزید بستامی کے پاس چلا جاتا، سفر کر کے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی شہر بستام میں گیا تو آپ نے دروازہ کھلا ہوا تھا تو بند کر دیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی سوال پوچھ رہا ہے. آپ نے فرمایا جو اس نے جواب بتایا تھا وہ کافی نہیں تھا؟ وہ توکل کا جو اس نے جواب بتایا وہ کافی نہیں تھا؟ کہنے لگا جی نہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا تو اس سے بھی زیادہ سخت نظریہ. اس نے تو بتایا اژدہا بیٹھا ہو، میں کہتا ہوں اژدہا کے منہ میں ہاتھ بھی دے دو تو پھر بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کی مرضی کے بغیر یہ کچھ نہیں کہہ سکتا. کہنے لگا سرکار زیارت کرا دو. آپ نے فرمایا ابھی مسئلہ پوچھنے آیا تھا، جب زیارت کرنے آئے گا تو زیارت کروا دیں. ہوں کون کہ دیو حدیث چ حوالہ دیو، حدیث چ حوالہ دیو. بابا ہم ساری حدیثوں کے حوالے جانتے ہیں اور دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بات کو سن کر سمجھنے کا. میں حدیث کی بات نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کہ مجھے آتی نہیں ہے، مجھے حدیثیں بھی بڑی آتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلائل تب طلب کریں جب ہماری ایک بات قرآن و سنت کے خلاف نظر آ رہی ہو. قرآن و بھئی آپ نے یہ بات کی ہے، یہ فلانی آیت کے خلاف ہے، اس کی دلیل دیں، تو پھر تو دلیل بنتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو جو نگاہ عطا فرمائی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست نظر سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وما یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے نوافل پڑھ پڑھ کے، نوافل کی کثرت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا درجہ عطا فرماتا ہے. فرمایا فسمع الذی یسمع بھی، کان بھی اللہ بن جاتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بھی، آنکھیں بھی اللہ بن جاتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، ہاتھ بھی اللہ بن جاتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور پیروں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قوت پیدا فرما دیتا ہے. جسم کے ہر عضو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات آ جاتی ہیں. دور سے آواز سننا یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان ہے، اس لیے کہ یہ حضور پاک کی شان ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. زمین پہ بیٹھ کے آپ مالا الاعلیٰ کے فرشتوں کی بات سن لیتے تھے، تو بستام میں بیٹھ کر اگر بایزید بستامی نے اپنے مرید کی بات سن لی یا اس کا خیال سن لیا تو یہ کون سی معیوب بات. بات تب بنے گی جب کوئی شے قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی کہ بھئی یہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ بھی خلاف ہے، آپ نے یہ بات بیان کی، اب دلیل دیں کیا ہے. تو اس لیے اتنی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. جب انسان ادب کے راستے پہ چلتا ہے تو ادب یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر بات سنتے چلیں، ادب بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ہر بات سننے کے بعد تحقیق کریں. اگر آپ صاحب شعور ہیں تو اندھی تقلید شریعت نے کرنے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں دی. آپ علم والے ہیں، تقوی والے ہیں اور صاحب نظر ہیں تو آپ کو اندھی تقلید کی اسلام نے اجازت نہیں دی. ہر حدیث کے اوپر غور و فکر کریں، ہر مسئلے کے اوپر غور و فکر. یہ کیوں کہا؟ اپنی عقل کے جو پر ہیں اس کو آزمانے میں تو شریعت نے کوئی ممانعت نہیں رکھی. اس کی گہرائی تک جائیں کہ یہ بات کیوں ہوئی، اس کے اندر کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، علماء نے کیا کیا کچھ کہا. ایک بندہ کہتا ہے کہ لو جی اینی جی بخاری جی، اینی جی ایڈیاں 16 جلدہ لکھ دیتیاں. تو پھر کہا، اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ
وہ اپنی منمانیاں سنانیاں سن نا، تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میری بات دھیان سے سنیں گے نا تو اتنا فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کا جی خوش ہو جائے گا۔ امام بخاری نے بخاری میں سند لکھی، حدیث کے اندر باب کا نام لکھا جس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا، پھر اس کے ساتھ حدیث لکھی، پھر حدیث کی سند لکھی، پھر حدیث کا متن لکھا، اور جس نے ترجمہ کیا اس نے ایک بخاری کی کتاب کا ایک جلد کے ساتھ ترجمہ کر دیا، اور جس نے امت کی سہولت کے لیے دن رات محنت کی، اپنی زندگی ایک بند کمرے میں گزار دی، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جب ترجمۃ الباب کی باب کے ساتھ مناسبت بیان کی تو وجہ لکھی کہ ترجمۃ الباب اور باب کا آپس میں تعلق کیا، پھر جس صحابی کا نام آیا حدیث کے اندر اس کی پوری ہسٹری سنائی، یہ کہاں پیدا ہوا، کہاں گیا، کس سے پڑھا، کیا کیا اس کے زندگی کے معاملات تھے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی بیان کیا کہ آخری عمر میں اس کی عقل کیسی رہ گئی تھی۔ پوری ہزاروں کتابوں کے اوپر محیط جو علم تھا وہ انہوں نے سارا اٹھا کے بخاری کی تفسیر کے اندر لکھ دیا، پھر ایک ایک محدث کے اوپر جرح کی، پھر اس کی حدیث کے اندر آنے والے مختلف معانی، لفظوں کے معانی لکھے جو مختلف لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ایک کتاب بازار سے خریدنا یہ جان جوکھوں میں ڈالنا ہے، ان ساری کتابوں کو خرید کر لغت کی ان کے اندر سے معنی نکال کے ایک کتاب کے اندر رکھے۔ اگر بندہ ایک محدث کی حدیث کی کتاب کی صحیح معنوں میں شرح پڑھ لے، جس طرح ہمارے قریب میں بخاری شریف کی شرح علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم البخاری کی، یا علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے نعم الباری اور نعمت الباری کی، یہ ایک پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک شرح کے پڑھنے پر 20 کتابوں سے انسان بری الذمہ ہو جاتا۔ جیسے کنز العمار حدیث کی ایک کتاب ہے نا، جس شخص نے یہ لکھی اس کا نام ہے علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا میں نے اپنی اس کتاب کو 40 حدیث کی کتابوں سے اکٹھا کیا، تو جو میری یہ ساری کتاب پڑھ لے گا اس کو اللہ تعالیٰ 40 کتابوں سے بے نیاز کر دے گا۔ محنت کی لوگوں نے، جس نے محنت ہی کوئی نہیں کی، جس نے ساری زندگی علماء کے خلاف ہی باتیں کی، جس نے اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کی، جس نے صحابہ کو اہل بیت کے ساتھ لڑوا کر بیان کیا، اس نے کیا کام کیا؟ 4 پمفلٹ لکھے بس۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی خدمت میں گزاری انہوں نے ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ایک کتاب کے اندر لکھ دی۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کتاب پڑھو، ہزاروں کتابوں سے تم بری الذمہ ہو جاؤ۔ اسلاف کے زندگی کے محنت اور ان کی نچوڑ کو یہ کہہ کے صرف نظر کر دینا کہ لو جی انہوں نے اپنی کہانیاں لکھی ہونی ہیں، یہ انتہا درجے کے اپنے بزرگوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی ایک کمرے میں بند رہ کر نہ اس نے زندگی کے لطف اٹھائے، نہ اس نے شادیاں اٹینڈ کی، نہ اس نے اپنے خاندان نبھائے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے کمرے میں زندگی گزار دی، اور امت کو کتابیں دی ایسی جو ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو علماء کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خود انسان کام کر کے دکھائے۔ 95 نمبر حدیث سمامہ بن عبداللہ کی ہے، یہ 96 نمبر حدیث، یہ حدیث 15ویں لیکچر میں بھی 60 نمبر حدیث پر گزر چکی تھی، جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ وضو کرتے ہوئے ایڑیاں خشک رہ جائیں تو وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتی، تو مبالغہ کرنا چاہیے، وہمی نہیں ہونا چاہیے، وضو کرتے ہوئے وہمی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اعضاء کو دھوتے ہوئے مبالغہ کرنے کی اجازت ہے۔ منہ کے اندر مبالغہ نہیں ہے، جب روزہ رکھا ہوا تو منہ کے اندر مبالغہ کر گر 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 گر، پانی اتر گیا تو کیا کرے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا تب، تو مبالغہ نہ کر۔ لیکن جو باہر والے اعضاء ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح مبالغہ کر تاکہ نفس تیرا مطمئن ہو جائے، لیکن وہمی نہ بن کہ پتہ نہیں یہ انگلی کے اس حصے میں پانی گیا کہ نہیں، پتہ نہیں ناخن کے اندر پانی گیا کہ نہیں، یہ وہمی پن ہے، یہ نہ پیدا کر، مبالغہ کر، اپنے پیر اور اعضاء اچھی طرح دھو تاکہ تیری عبادت صحیح طور پر قبول ہو سکے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث، حدیث نمبر 97، حضرت ابو
بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 کے لیے 2 اجر ہے. 3 کے لیے مطلب ہے کہ جو یہ 3 کام کرے گا اس کے لیے 2 اجر ہے. اس کے لیے کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر ہیں. نمبر 1، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایسا شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا، پھر میں آ گیا، پھر اس نے میرا بھی کلمہ پڑھا، فرمایا اللہ اس کو 2 اجر دے گا، اپنے نبی کو ماننے کا بھی اور مجھے ماننے کا بھی اجر دے گا. یہ اہل کتاب ہے. وہ اہل کتاب نہیں ہے جو کہ ہاں حضور بھی نبی نے، ہاں بھائی جس طرح ہم انبیاء کو بڑا مضبوط عقیدہ رکھ کے مانتے ہیں نا، اسی طرح ہر مذہب والے کو وہی عقیدہ اور وہی عقیدت رسول اللہ سے رکھنی پڑے گی، پھر وہ اہل کتاب ہوں گے. پھر وہ وغیرہ میں نے مشکوٰۃ شریف میں حدیث نمبر 10 اس دن آپ کو پتہ نہیں سنائی تھی کہ نہیں، لیکن میں آج سنا دیتا ہوں. پہلی جلد کی حدیث نمبر 10 ہے کتاب الایمان کی، اور یہ بڑی ضروری ہے لوگوں کے لیے سننی تاکہ ان کو یاد رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. مسلم شریف کی یہ روایت ہے اور مسلم شریف میں 240 نمبر پر موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ میرے آنے کے بعد کوئی یہودی اور نصرانی جس نے میرے متعلق سنا اور اسے یہ پتہ چلا کہ میں شریعت لے کر آیا ہوں، پھر اس نے میری شریعت کو نہ مانا، میں جو لے کے آیا ہوں اس کا اقرار نہ کیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں پھینکے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں پھینکے گا. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارک نمبر 10 ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کو مانے بغیر جنت میں کوئی بھی مذہب کا کوئی بھی شخص نہیں جا سکتا. دروازہ بند ہو گیا بالکل. اب یہ کہنا کہ وہ کیونکہ بلیور ہیں اور نان بلیور ہیں، بلیور اور نان بلیور کا دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور بلیور اور نان بلیور کی کہانی سنا دی کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ بلیور ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ نان بلیور ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا آیت کریمہ، آیت کریمہ، وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے اس کے اوپر. کچھ جگہ پہ بندے کافی سارے بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، تو ایک بندہ بڑا تیزی سے آیت کریمہ پڑھ رہا تھا. اس کو کیا کر رہا ہے؟ کہنا آیت کریمہ پڑھا. کہنا یار باقی تو بڑے آرام نام. کہتے میں کی کرنا آیت کریمہ ہے چھوٹی چاہیے، اور نہیں کیا کہ کہتے آیت کریمہ آیت کریمہ آیت کریمہ آیت کریمہ آیت. اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آیت کریمہ نام ہے ایک سورت کی، ایک پوری آیت کا. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ آیت کریمہ ہے. اور کہنا آیت کریمہ ہے. تو یہ آیت کریمہ کا نام ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا نام ہے آیت کریمہ. آیت الکرسی نام ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر وہو العلی العظیم تک. سورۃ الفاتحہ نام ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک. اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ یہ نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. جب لا الہ الا اللہ کی بات ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا مراد ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال دیے بغیر لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کے لیے 2 اجر ہے. ایک جو میں نے ابھی بیان کیا. دوسرا ولا عبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالی، وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے. ایک اللہ کا حق ادا کرنے پہ اجر ملے گا، ایک اپنے مالک کا حق ادا کرنے پہ اجر ملے گا. ورجل کانت عنده امۃ، فرمایا ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی عطا فرمائی.
فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَهَا تَعْدِيبًا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَهَا تَعْلِيمًا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ۔ یہ اس سے مراد ہے لونڈی، ایک شخص جس کے پاس لونڈی تھی تو اس کو اس نے ادب سکھایا اور علم سکھایا، ادب سکھا کر اس نے مؤدب بنا دیا، علم سکھا کر اس نے تعلیم یافتہ بنا دیا، پھر اس نے اس لونڈی کو آزاد کیا اور اس کو اپنی زوجیت میں لے آیا۔ فرمایا جب اس نے ایسا کام کیا تو فَلَهُ اجران، اللہ ایسے بندے کو 2 اجر عطا فرمائے۔ کتنے اجر عطا فرمائے؟ 2 اجر عطا۔ اور یہ تین چیزیں میں نے بتا دی ہیں جن 3 کام کے کرنے پہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم 2 اجر عطا فرماتا، 2 اجر عطا فرماتا۔ یہ آج کی جو احادیث تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی، سیدھی صرف حدیثیں سنی ہیں اور ان کے مطابق ہم نے جو مسائل تھے وہ بیان کی۔ کل انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ 1 دن میں ہمارا علم کا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا اور پھر ہم اپنے فقہی مسائل کی طرف چلیں گے احادیث کی وجہ سے۔ ابھی تو اب ہم پہلے ایمان کی فضیلت سن رہے تھے، پھر علم کی فضیلت، مسئلے تو آگے شروع ہونے ہیں۔ جب کتاب الطہارت آنی ہے، پھر کتاب الاذان آنی ہے، پھر کتاب الصلاۃ آنی ہے، پھر مسئلے آنے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ ایک آدھے گھنٹے کا لیکچر ہوگا اور 1.5 گھنٹے کے سوالات ہوئے کریں گے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ جو سوالات ہیں میں ان کا آپ کی خدمت میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے پیاز کھا کر مسجد میں مت جاؤ۔ کیا دہی بھلے کھا کر مسجد میں جانا چاہیے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس میں سنجیدگی اور متانت بڑی ضروری ہوتی ہے، بالخصوص فقہی مسائل میں سمجھ بوجھ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی شے کا حکم بیان فرماتے تھے نا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، تو اس کے حکم بیان کرنے میں جو شے موجود ہوتی تھی وہ تھی حکم کی علت۔ کیا ہوتی تھی؟ حکم کی علت، مطلب یہ کہ یہ حکم کس وجہ سے بیان کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچا پیاز پسند نہیں فرمایا، لہسن پسند نہیں فرمایا کچا، جس کو کھانے کے بعد، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر آپ گاڑی میں ہیں اور بازار سے مارکیٹ سے آپ چھلا ہوا لہسن لے کے آئے نا تو 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کے بعد آپ کی ساری گاڑی کے اندر لہسن کی بو پھیل جائے گی۔ تو جو بندہ لہسن کھاتا ہے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا وہ پیاز کھاتا ہے اپنے اعضاء کی مضبوطی کے لیے اور فاسد مواد کے اخراج کے لیے، تو شریعت نے اس کو روکا نہیں ہے، شریعت نے اس کو روکا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کیوں ناپسند فرمایا؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ مغز نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تم کھاؤ، میں کیونکہ ایسی مخلوق سے بھی بات کرتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی، وہ فرشتے ہیں۔ تو جب پیاز، اور میں نہیں یہ سمجھتا، میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کبھی بھی ایسی کوئی شے آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منہ مبارک ہمیشہ ہی خوشبوؤں والا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی، تو فطرتی طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں کھانے کے لیے بنائی ہوئی ہیں اور ان کے طبعی فوائد بڑے۔ پیاز قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، اور لہسن یہ کھانوں میں ڈال کے کھانا چاہیے، علیحدہ بھی کھانا چاہیے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا۔ فائدے کی چیزیں، اللہ نے کوئی شے بے فائدہ نہیں بنائی ہوئی، لیکن ان کو کھا کر انسان کے منہ سے ان کی بو آتی ہے۔ مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، لوگ موجود ہوتے ہیں، تو دقت ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائی نے پوچھا تو کیا دہی بھلے کھا کر مسجد میں آنا چاہیے؟ یہ اس لیے کہا کہ دہی بھلے میں بھی کچے پیاز پڑے ہوتے ہیں، تو چیز اصل میں دہی بھلے کے اندر بھی پیاز ہی ہے،
اگر پیاز نہ ہو، دہی ہو، اور ہم اس کو لغت میں کہتے ہیں دہی بلے، لیکن لغت میں یہ دہی بلے بھی استعمال ہوا ہے اور دہی بڑے بھی استعمال ہوا. جو چھوٹی چھوٹی بلیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں دہی بلے، اور جو بڑا سا آلو ہوتا ہے بیسن والا اس کو کہتے ہیں دہی بڑے. دہی بڑے یہ لغت کی ٹرم میں اس کو دہی بڑے کہتے ہیں. تو اگر دہی بڑے میں یا دہی بلے کے اندر پیاز نہیں ملا ہوا تو بغیر کسی شے کے اس کو کھا کے آپ مسجد جا سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں، آپ نے دودھ پیا ہے، آپ نے میٹھی شے کھائی ہے، آپ نے نمکین کھائی ہے، آپ نے ٹھنڈی شے کھائی ہے، آپ نے گرم کھائی، مسجد میں جائیں تو منہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب آپ عبادت کریں گے تو اپنے منہ کو کلی کے ساتھ دھو لینا لازم ہے تاکہ ہر قسم کے کھانے کی لذت منہ سے باہر نکل جائے. یہ اسلام کا بتایا ہوا اصول اور ضابطہ. یہ میرے پیارے بھائی ہیں انگلینڈ سے، کہتے ہیں ابن عربی علیہ رحمہ کون تھے؟ صوفی مجاہد نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو ان کے آج کل کے سو کالڈ صوفی جو اسلام میں جہاد بلا تلوار کے کوئی بات نہیں کرتے، وہ سچ میں صوفی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں صوفی جو ٹرم استعمال ہوئی ہے نا، یہ ہوئی ہے اس شخص کے لیے جو اخلاص اور للہیت کے لیے اللہ کی ذات میں فنا ہوتا. یہ ٹرم اس کے لیے. آج ہمارے دور میں یہ ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جڑا نکارا نکما پینچر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں صوفی. ایسے نہیں ہے. صوفیہ کرام میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف مصر محبت کتاب لکھی ہے. اس میں سارے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک سارے صوفیوں کے حوال ہیں. جس دور میں صوفی ایسی جگہ پر آئے جہاں تبلیغ کی ضرورت تھی تو صوفیاء نے تبلیغ کی. جہاں صوفیہ کرام ایسی جگہوں پر گئے جہاں جہاد کی ضرورت تھی تو صوفیاء نے جہاد بھی کیا. صوفیاء نے چوڑا شریف کی جو گدی ہے، ان کے جو سب سے بڑے شیخ ہیں نور محمد چوراہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی 18 سال انہوں نے جہاد میں گزارے. 18 سال. اور ان کی آپ ہسٹری سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے. شادی ہوئی تو آپ کے شیخ نے کہا وہاں فوج جا رہی ہے، جہاد پہ چلے جاؤ ساتھ، تو چلے گئے. وہ غسیل الملائکہ والا کام، حضرت حنزلہ والا، ابھی تازی شادی ہوئی تو جہاد پہ بھیج دیا. 18 سال جہاد پہ گزر گئے. جب جہاد سے فارغ ہوئے، وہ علاقے فتح ہوئے، تو حضرت نے کہا کہ یہ خاتون ہے، ان کے ساتھ آپ نکاح کر لیں. ان کے ساتھ نکاح کیا. واپسی اپنے علاقے میں اپنی پہلی بیوی کے پاس آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا. حوادث زمانہ کی وجہ سے، سالوں بیت جانے کی وجہ سے چہرہ مختلف ہو گیا تھا، تو بیوی نے دروازہ ہی نہیں کھولا. کہنے لگی وہ تو ایک عرصہ ہوا چلے گئے. پھر آپ اس علاقے کے اس معتبر بندے کو جس سے آپ کی واقفیت تھی اس کے گھر گئے، اس کے ساتھ اپنا تعارف کروایا، اس کے ساتھ واقفیت کی، پھر اس کی بیوی کو ساتھ لیا، پھر اپنی بیوی کو قائل کیا، پھر دروازہ کھلا. پھر جو دوسری بیوی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکا دیا. وہ لڑکا سلسلہ چوراہیہ کا چشم و چراغ بنا. تو جن صوفیوں کے دور میں جنگی حالات تھے اور ختم نبوت کا کام ہو رہا تھا، وہاں اولیاء اللہ نے، صوفیہ اکرام نے، علماء اعظام نے جہاد کیا. جب جہاد نہیں ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام. تو یہ کہنا کہ صوفی جہاد نہیں کرتا، صوفی بہت بڑا مجاہد ہوتا ہے. جو نفس کے خلاف جہاد ہے یہ بھی جہاد ہے، لیکن تلوار والا جہاد یہ بہت بڑا جہاد ہے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں جہاد سے واپسی آ کے
ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، کہ تلوار والے جہاد سے نفس والے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب نفس والا جہاد کا وقت ہو تو نفس والا جہاد بڑا ہے، اور جب تلوار والا جہاد کی بات ہو تو تلوار والا جہاد بڑا۔ اس وقت دور ہے قادیانیوں کے خلاف جہاد کا، جب افواج پاکستان ہمیں آواز دے گی کہ قادیانیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے تو ہم سارے جہاد میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوہ کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کی بیوہ کو وراثت میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ کتنا؟ چوتھا حصہ۔ جس کی اولاد نہ ہو اس کی بیوہ کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ چوتھا حصہ۔ تاریخ اسلام اور مجاہدین پر سیریز آف لیکچرز بھی فرمائیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے تاریخ اسلام اور مجاہدین اسلام کے بارے میں کون سی مستند، یہ بخاری پڑھی ہوئی ہے، یہ مستند کتاب ہے، یہ ترمذی پڑھی ہے، یہ نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور یہ صحیح شرح صحیح مسلم پڑھی۔ جہاد پہ بہترین کتابیں۔ جب کتاب الجہاد آئے گا نا تو آپ کو میں ایسا جہاد سناؤں گا، آپ نے جہاد بھی ایسا نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انتظار کریں، انشاءاللہ آئے گا کام۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پیارے بھائی، ہم پیدا بعد میں ہوئے، ہم پیدا بعد میں ہوئے، تو جو بعد میں پیدا ہوتا ہے پھر وہ اپنے وقت کے ساتھ کام کرتا۔ جو پہلے پیدا ہوئے انہوں نے پہلے کام کیا، ہم بعد میں پیدا ہوئے۔ اللہ ہمیں زندگی سے تندرستی دے، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پیرا دیں، جہاد کے فضائل سنائیں اور مجاہدین کی عظمت و شان سنائیں۔ ایسی عظمت و شان سنائیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کا دل کرے گا ابھی جہاد میں چلے جائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے، یہ امیر المجاہدین کا فیضان ہے۔ ہم نے کتاب الجہاد ان سے پڑھی ہوئی ہے۔ آپ نے کل حضرت بلال کی اذان والا جو معاملہ کیا، کیا یہ؟ جی بالکل کنفرم میں نے بات سنائی، میں ادھر مذاق نہیں کرتا۔ باہر ملکوں میں رہنے والے دوست صدقہ فطر پاکستان جی دے سکتے ہیں، جی صدقہ فطر کہیں پہ بھی، جی بتائیں جی۔ ہمارے ایک عزیز رشتہ دار نے طلاق کے متعلق مختلف علماء سے مسئلہ پوچھا تو سب نے ایک ہی، لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ پھر کسی اور سے مفتی صاحب سے پوچھا تو وہ اپنی مرضی کا کہا تھا، اس لیے اس پر عمل کر لیا، اس پر فتویٰ لیا، اس پر جس نے شرع کے خلاف فتویٰ دیا وہ مفتی صاحب جانیں اور فتویٰ ان کا جانیں۔ پہلے علماء بری الذمہ ہیں، ہر وہ عالم بری الذمہ ہے جو شریعت کے مطابق صحیح فتویٰ دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی عمل کرے نہ کرے تو نہ کرے۔ جو صحیح نہیں دیتا اس کے اوپر لوگ عمل کر لیں تو اس کا سارا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ کیا سید الشہداء امیر حمزہ بھی غسیل الملائکہ ہیں؟ نہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا تھا۔ غسیل الملائکہ ہیں حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غسیل الملائکہ کا، اور لیکن عظمت و شان میں امیر حمزہ کو وہ مقام اور مرتبہ ہے جو کسی کو بھی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے نا، یہ اصول یاد رکھیں۔ یہ میں آج ایک دفعہ پھر، پہلے بھی میں نے ایک دن بات بیان کی تھی، اب بھی میں بات بیان کرنے لگا۔ جب صحابہ کی بات کرتے ہوئے یہ جملہ بولا جائے نا کہ یہ جو شان ان کی ہے یہ کسی کے نہیں ہے، یہ فضیلت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ فضیلت ہوتی ہے۔ اس سے افضلیت مراد نہیں ہوتی۔ صحابہ میں افضلیت سب سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر کو ہے۔ اس معاملے میں علماء اہل سنت کا ایک متفق علیہ نظریہ ہے کہ جس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت و شان دی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سارے صحابہ میں اجتماعی طور پر جو سب سے بڑھ کر افضلیت والے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ باقی جو جزوی باتیں ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ فضیلت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا مسئلہ افضلیت والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت ہے کہ جب احد میں یہ شہید ہو گئے تو 70 صحابہ شہید ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب زیادہ کثرت سے جنازے ہوں تو افضل یہ ہوتا ہے کہ سب کے علیحدہ علیحدہ پڑھائے جائیں، سب کے۔ اگر ایک نماز جنازہ میں سب کو آگے رکھ کر پڑھا دیا جائے تو بھی نماز جنازہ سب کا ہو جاتا۔ صفوں کی ترتیب ہوتی ہے، جنازوں کی ترتیب ہوتی ہے کہ جو افضل ہے اس کو امام کے قریب کریں گے، اگر صف سیدھی بنانی ہے تو اس کے بعد مفضول، پھر پیچھے، اور اگر
صف ایسے بنانی ہے میتوں کی کہ ایک میت رکھی اس کے قدموں میں دوسری اس کے قدموں میں، تو سب سے امام کے قریب وہ ہوگی جو سب سے افضل ہوگی. یہ ترتیب ہے چارپائیوں کے رکھنے کی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھائی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے پڑھائی. پھر جب ان کے بعد دوسری شخصیت آئی تو آپ نے فرمایا امیر حمزہ کو آگے رہنے دو، اس کو پیچھے رکھ دو. تو ہر ایک کی مرتبہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی حضور پاک کے سامنے رہی. اس طرح آپ نے کوئی 70 71 یا 72 مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی. اور یہ اعزاز انہی کو ہے صرف، کیونکہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور حضور پاک کو آپ سے بڑی محبت تھی. آپ نے ان کو مدینے کا مختار کل بنایا ہوا تھا. پنجابی میں اردو میں مختار کل کہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں والی مدینہ، والی. اور ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ دعائیں تو ساری اللہ قبول کرتا، دعائیں تو ساری، لیکن جو عرضی، جو چٹھی، جو دعا سیدہ فاطمہ اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد حضور پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے نا، وہ رد نہیں ہوتی، وہ رد نہیں ہوتی. جی جناب. میں نے اس دن ایک بات کہی تھی، میں اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس دن کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو جذبے دلانے والے ڈرامے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے؟ اس وقت سوال کا یہ رخ تھا، اس وقت سوال کا یہ رخ تھا کہ اس میں جہاد مطلوب و جذبہ جہاد مطلوب و مقصود تھا. تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر غازیان اسلام کا کردار مجروح نہ ہو تو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں. آج سوال کی نوعیت اور ہے کہ غازی ارتغل ڈرامہ میں خواتین بھی ہیں کیا؟ پھر بھی ڈرامہ، غیر عورت جس مرضی ڈرامے میں ہو اس کو نہیں دیکھ سکتے، غیر عورت جس مرضی ڈرامے میں ہو اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو کوئی بندہ اس طرح کی احتیاط کر سکتا ہے کہ وہ مجاہدین کی لڑائی تو دیکھ رہا ہو تو خواتین آئیں تو آنکھیں بند کر لے اور اپنے نفس کے اوپر قابو رکھتا ہو، ٹھیک ہے. غیر خواتین تصویر میں بھی غیر ہیں، ڈرامے کی سکرین پہ بھی غیر ہیں اور سامنے بھی غیر ہیں. کیا اسلام سے پہلے کا دور واقعی دور جاہلیت تھا؟ دنیا کا پہلا قانون ساز کیا نام لکھا ہو؟ حملابی 1972 قبل 1772 قبل مسیح میں پیدا ہوا، جبکہ اسلام 7ویں صدی عیسوی میں آیا، یعنی اسلام سے تقریباً 2500 سال پہلے. دنیا کا پہلا عظیم طبیعیات یہ 227 میں پیدا ہوا، اسلام سے 1000 سال پہلے. دنیا کا عظیم ترین ریاضی دان فیثاغورس 570 سال پہلے پیدا ہوا. اچھا، سوال یہ ہے کہ اسلام سے قبل کا دور جاہلیت تھا. بذات خود جہالت کا ایک ثبوت یہ ہے، شاید یہ کہا جا سکے کہ عرب دور جاہلیت میں تھا، عرب دور جاہلیت میں تھا، تو لازم ہے کہ اسلام کو عرب تک ہی محدود رکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ کیا واقعی اسلام نے عربوں کی جہالت دور کی. اسلام جہالت کس کو کہتا ہے؟ پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جی، اسلام جہالت کس کو کہتا ہے؟ اسلام جہالت کہتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے احکامات کی نافرمانی کو. اسلام جہالت کہتا ہے. غور سے سنیے بات، اسلام جہالت کہتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے فرامین کی نافرمانی کو. فرامین کی کسی دور میں بھی کوئی نبی علیہ السلام آئے جو فرامین لے کے آئے، ان کو جنہوں نے نہیں مانا وہ سب جاہل بنے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عمر بن خطاب نے اسلام مانا تو فاروق اعظم ہو گئے، اور ابو الحکم نے نہیں مانا تو ابو جہل ہو گئے. تو پتہ چلا کہ جو اسلام یا اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو وہ جہالت کی کیٹیگری میں چلا جاتا.
اب یہ جو سوال ہے کہ فلانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے پیدا ہوا تھا، تو کیا وہ دور زمانہ جاہلیت میں تھا یا عرب جاہل تھے؟ یہ ایک آج کا میرا خیال ہے بہت ہی سینسیبل قسم کا سوال ہے. تو میں اس میں اپنے تمام سننے والے ناظرین کو یہ وضاحتاً عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ سے پہلے جو شریعت تھی وہ شریعت عیسوی تھی، جس کو 650 سال گزر چکے تھے اور دنیا سے اس کا وجود مٹ چکا ہوا تھا. تو وہ بندے جو شرک میں پڑے ہوئے تھے، جو بندے نفس کی خواہش کی اتباع میں پڑے ہوئے تھے، اور جو انبیاء کے لائے ہوئے قوانین کو بالائے طاق رکھ کر اپنی مرضی کے اوپر تلے ہوئے تھے، چاہے وہ عرب میں تھے چاہے وہ غیر عرب میں تھے، ان سب کے اوپر جہالت کا اطلاق ہوتا. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانہ جاہلیت کے ایک پڑھے لکھے انسان تھے جن کے اوپر جہالت کا اطلاق نہیں ہوتا. کیوں؟ اگرچہ 650 سال گزر چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو شریعت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس شریعت کے پیروکار بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے تھے. تو جس نے کسی بھی دور میں اللہ جل مجدہ الکریم کو وحدہ لا شریک مانا، انبیاء کے لائے ہوئے پیغامات کی اتباع کی اور اس کی نافرمانی نہیں کی، وہ انسان ہمیشہ علم والوں میں، تقوی والوں میں شمار ہوئے، چاہے وہ کسی جگہ پر بھی تھے. اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانا اور جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پہلے انبیاء کی شریعت کو نہیں مانا، ان کے اوپر جہالت کا اطلاق ہوتا تھا. اس کی میں ایک اور بھی تفسیر سے آپ کو مثال دیتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر الدر منصور. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. فرمایا زمانہ جاہلیت کی جہالتوں والا کام نہیں کرنا. کہا زمانے جاہلیت میں جہالت کے کام کیا ہوتے تھے؟ تو کہا نوح علیہ السلام کو جب دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے کافی عرصہ ہوا اور ان کی شریعت منہدم ہو گئی یا ان کی شریعت حوادث زمانہ کا شکار ہو گئی اور آنے والے لوگوں نے ان کی شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، تو دو پہاڑوں کے دائیں اور بائیں طرف دو بستیاں بستی تھیں، اور سال کے بعد جب ان کا خوشی کا تہوار آتا تو ایک بستی کی خواتین دوسرے بستی کے مرد حضرات کے ساتھ تعلقات اور ریلیشن بناتی تھی. اور یہ نوح علیہ السلام کی شریعت میں بھی اختلاط مرد و زن کا جہالت کے امور پر مبنی سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمانے جاہلیت کی جہالت کہہ کے بلایا. تو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، انبیاء کی اطاعت نہ کرے، وہ کسی بھی دور میں رہتا ہو تو وہ دور جاہلیت کا بندہ ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی پیروی چھوڑ دی. خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کیا مرنے سے پہلے جاگتی آنکھوں سے بھی سرکار کائنات کا دیدار؟ کل میں نے اس کے اوپر آپ کو 5 حدیثیں سنائی تھی. مسلم شریف کی 6993 94 95 96 97 حدیثیں سنائی تھی، اور میں نے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ. یہ زندگی کا تعلق ہے. یہ کیا ہے؟ زندگی کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا. اب یہ جاگتے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ جاگتے ہوئے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آج، ہو سکتا ہے کل، یا ہو سکتا ہے روح نکل رہی ہو تو سرکار کی زیارت ہو جائے. کسی بھی وقت مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جاگتی آنکھوں سے زیارت عطا فرمائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور پاک خود فرما رہے. طلاق یا خلا کی صورت میں ایک بچے کا خرچ کتنا دینا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یہ وہ جو پیسے کماتا ہے اپنی سیلری کے حساب سے
اور جس پیٹرن کے اوپر اس نے اپنے بچے کو چلانا ہے اس کے حساب سے اگر آپ اس کو مرد اور عورت کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو عورت چاہے گی کہ میں اتنا خرچ لوں کہ یہ پیو دا پٹھا بہ جائے، اور مرد چاہے گا میں اتنا کم خرچ دوں کہ بس صرف دودھ ہی پورا ہو. تو یہ دونوں غلط ہے. جب طلاق دے دی یا خلا ہو گئی تو بچے کے نان و نفقے کا خیال رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری. اتنا نان و نفقہ دے کہ اگر وہ گھر میں ہوتا تو ویسے دیتا تاکہ اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے. آپ نے کیا پوچھا جی تھا؟ ابو جہل ابو الحکم تھا، حکمتوں والا تھا، علم والا تھا. تو جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو اللہ نے سارا اس کا علم و حکمت اس کے سر پہ مار دیا اور فرمایا جا تو جاہلوں کا باپ ہے. ہاں بالکل، کوئی جو مرضی ایجاد کرے، جب اس نے اللہ کو نہیں مانا، حضور پاک کو نہیں مانا، وہ جاہل اعظم ہے. علم و حکمت سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہے. اتنا بڑا آدمی ہے وہ جو آج کل ویکسین بیچ رہا ہے، بل گیٹس، کتنا دنیا کا امیر ترین بندہ، لیکن وہ جناب اسلام کو نہیں مانتا، حضور پاک کو نہیں مانتا. اس کی ساری ٹیکنالوجی دنیا اس کا فائدہ لے رہی ہے لیکن اسلام اس کے اوپر علم کا لیبل نہیں لگا سکتا کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. اگر صرف کتابیں لکھنے سے، اگر صرف ٹیکنالوجی ایجاد کرنے سے، اگر صرف دنیا میں بڑا نام بن جانے سے کوئی علم والا ہوتا تو پھر ابو الحکم ہی رہتا. اصل بات اسلام نے بتائی کہ آپ کے علم کو 4 چاند تب لگیں گے جب آپ علم والے بھی ہیں اور حضور کو ماننے والے بھی ہیں. اسی بیس کے اوپر لوگ نا ایک میسج کرتے ہیں کہ یہ دوستیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو یہودی ہیں، اور جب ہمارے آفت آتی ہے تو ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ابھی بھی بڑا چل رہا ہے. کیا جی؟ لوگ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن وہ بنائے تو ہم استعمال کریں. بابا آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں آپ سے 100% اس مسئلے میں اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کی یا کل کی لیٹسٹ یہ رپورٹ ہے، پاکستانی ڈاکٹر ویکسین بنا کے بالکل ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب اقتدار ان کو اعلان کرنے کی اجازت نہیں دے رہے مفادات کے لیے. پاکستانی ڈاکٹر اللہ اور رسول کو ماننے والے کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اصل میں ہمارا ایک وے آف تھنکنگ بن گیا ہوا ہے کہ یورپ جو ہے نا وہ آگے ہے. ایسے نہیں ہے. یہ آگے کتنے کا آگے ہیں؟ کتے کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور باپ کو باہر نکال دیتے. جن کے ہاں مرد عورت، بہن بھائی، بیٹی بیٹا، ماں باپ کی کوئی تمیز ہی کوئی نہیں، جن کے اندر اخلاقیات ہیں ہی کوئی نہیں. سڑکیں صاف کر دینا تو انسانیت نہیں ہے، پکی سڑکیں بنا دینا تو انسانیت نہیں ہے. یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ لوگوں کو اچھی اور بہترین چیزیں دو، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دو. جو چیزیں یورپ والوں کی آپ کو بظاہر چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کو قرآن و سنت کے اوپر پرکھ لیں. ان کی اصل آپ کو سیدنا عمر بن خطاب سے نظر آئے گی، حضور پاک سے نظر آئے گی. میں آپ کو یورپ کی تاریخ سناؤں، یہ میرے پاس نعمت الباری پڑھی ہوئی ہے بابا جی کی. انہوں نے جو کالا چٹا کٹھا چٹا کھٹا کھولا نا یورپ کا، یورپ اور فرانس یہ دنیا کے وہ گندے اور غلیظ ملک ہیں، گندے اور غلیظ ملک ہیں کہ جب فرانس کی، سنیں یہ میں تاریخی بات بتانے لگا ہوں ناظرین کو، جب فرانس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی نا تو تلوار سے لوگ کم مرتے تھے، فرانسیوں کی بو سے زیادہ مرتے تھے. فرانس کی جو ملکہ تھی وہ چھوٹی سی اپنے ساتھ قسم کھاتی تھی کہ میں نے اس ملک کے ساتھ لڑائی کیا نا، میں نے اب کپڑے اس وقت تک نہیں بدلنے جب تک میں جیت نہیں جاتی. تو 3 سال وہ کپڑے نہیں بدلتی ہوتی تھی. آج یورپ کو صفائی ستھرائی کا پتہ چل گیا. اگر مجھے اس کا لحاظ نہ ہو تو میں یقین مانے آج بھی بتا دوں وہ کتنے گندے اور غلیظ ہیں، وہ کیا کیا کھاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. وہ اسلام نے جو پاکیزگی مسلمانوں کو دی وہ دنیا کے کسی بندے کو نہیں. یورپ چاند پہ پہنچ گیا تو بتائے کدھر گئی اس کی چاند کی ٹیکنالوجی؟ اتنا سا تو نہ نظر آنے والا اسے کیڑا پکڑا نہیں گیا.
اگرچہ یہ ملکوں کی سازش ہے، لیکن اسلام ہمیشہ سے اس وقت تک بلند مقام پر رہا جب لوگوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ آج بھی اگر لوگ مضبوطی سے اسلام کے پیروکار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو سب سے اوپر کر دے گا۔ میں آیت قرآنی سناؤں؟ یہ قرآن شریف بڑی کمال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، بس صرف فرمایا سنو، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرمایا سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو اللہ تمہیں سب سے اوپر کر دے گا۔ یہ قرآن مجید، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے اعلیٰ ہو اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، یعنی اگر تم صحیح معنوں میں حضور کے غلام ہو جاؤ تو اللہ تمہیں ساری کائنات میں سب سے اوپر کر دے گا۔ کیا نہ کرو؟ سستی نہ، سستی کیا ہے؟ سستی نہ جی، آپ کو کس نے کہا یہ سستی ہے؟ آپ کو کس نے میرے پیارے بھائی کہا یہ سستی ہے؟ سستی ہے نماز نہ پڑھنا، یہ کفر ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ کفر، سستی ہے اچھا جی ہونے پڑھنے، اچھا جی ہونے پڑھنے، یہ سستی ہے۔ پوری تاریخ صحابہ، پوری بخاری پڑھ لو، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا تو اس نے کہا حضور میں ہونے آنا ہوں، سب کام چھوڑ دیے تو پہلے حضور پاک کے پاس آئے۔ جب حضرت عبداللہ کے کانوں میں آواز پڑی کہ احد کے لیے جانا ہے، اپنی دکان پہ کام کر رہے تھے، 9 بیٹیاں تھیں گھر میں اپنے باپ کا انتظار کرنے والی، اور سر سے لے کر پاؤں تک قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے، نہ قرضے کا خیال کیا، نہ خیال کیا اپنی بیٹیوں کا، نہ بیوی کا خیال کیا، حضور پاک کی بارگاہ میں گئے، شہید ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر، اللہ نے آپ کے والد کو وہ عزت عطا فرمائی، وہ مقام اور مرتبہ دیا آج سے پہلے کسی کو نہیں دیا، کہ جب بھی اللہ کسی مجاہد کو شہید ہونے کے بعد دیدار کرواتا ہے تو پردے اور حجاب کے ساتھ کراتا ہے، آپ کے باپ کو بغیر حجاب کے ساتھ کراتا ہے۔ کیوں؟ ولا تہینوا نہیں کیا تھا انہوں نے، اچھا میں پہلے کار چلا جاواں، پہلے میں اپنی بیگم نو مل لواں، پہلے میں اپنی بیٹیاں نو مل لواں، پہلے میں اپنا قرضہ لا لواں، پھر جاواں گا حضور پاک، نہیں سب بعد میں، پہلے حضور پاک۔ تو سستی ہے، اچھا جی کیا ہے؟ اچھا میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہ بات بتاتا ہوں کیونکہ بیٹیوں کو ادب سکھانا چاہیے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی حدیث کا خلاصہ ہے، بیٹیوں کو بھی سکھانا چاہیے، بیٹوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ باپ جب کوئی بات کہے نا، باپ جب کوئی بات کہے تو سب کام چھوڑ کے پہلے اس کا کام کرنا چاہیے۔ میں نے اس میں ایک بزرگوں کی بات سنائی، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا بیٹے بھائی دیکھو کون آیا، تو جاتی ہوئے وہ کہنے لگے میں نے ساگ اور مکئی کی روٹی کے ساتھ ایسے لقمہ پکڑا اور میں چلا گیا۔ جب اس بندے کا کام پورا ہو گیا، وہ چلا گیا، میں آیا تو والد فرمانے لگے وہ تک گالتے تھے پھر تو اپنی منی نا۔ کہا جی بابا جی ساری روٹی ٹھنڈی ہو گئی میری، سب چھٹ گیا، تو بات آپ کی نہیں مانی؟ کہا میری مانی ہوتی تو وہ لقمہ بھی چھوڑ کے جاتے۔ یہ ہے اسلام کا پیٹرن۔ اگر آپ کسی کے قریب بالخصوص اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سب پیچھے، یہی ہے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کام کرتے تھے گھر کے، میرے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، فرمایا جب اذان ہو جاتی تو ایسے بیگانہ ہو جاتے تھے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی بات آ گئی تھی۔ جی آج کل کے دور میں اکثر والد کرام کہتے ہیں فون بند کر دے یار، تو کہ ہر ٹائم فون کرنا لایا ہوتا ہے، سم ٹائم آپ کو دفتر سے کال آئی ہے، آن لائن بھی کام کرتے تو بند کر دیں، ہیں، بند کر دیں، بند کر دیں۔ میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی دیکھا ہے، جب تک آپ کے والد گرامی، والدہ تو بہت بچپن میں وفات پا گئیں، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا جی میاں محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ میرے والد گرامی اور ہم کبھی جب آپ نے ددیال میں جاتے تو آپ نے کوئی کام کہا میرے والد، آپ نے کہا جی اچھا، آپ کا آپریشن ہوا تھا السر کا، تو
کھانا کھا کے گئے تو دادا جی کہنے لگے پتر روٹی کھا لو، تو آپ بیٹھ گئے. وہ میرے چچا جان جو وصال فرما گئے وہ اس معاملے کو بڑا غور سے دیکھتے ہوتے تھے. تو کہنے لگے ابائی انہوں کا آپریشن ہوا ہے، دھیان دے نال ذرا انہوں نے اختیار دے دیو جی بھوکے گی تو کھا لو. تو نہ اپنے آپریشن کا خیال کرتے کچھ نہیں، میرے باپ نے جو کہہ دیا میں نے وہ کر دیا. تو بڑوں کی بات والا تعہینوں کے درجے میں تبھی آئے گی جب بات 100% مانے. دفتر ہے، دفتر کیا ہے؟ پیو ناراض ہو گئے تو دفتر کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر باس کا بھی فون ہے اور باپ کہہ رہا ہے فون بند کر دو تو بند کر دو. ایک بچے نے سوال کیا میرے سے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے والد کہتے ہیں شادی یہاں نہ کرو. میں نے تو سمجھا دیا. کہتے ہیں ایسی صورت میں اسلام نے تو مجھے اختیار دیا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے والد نہیں مانتے. اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کر لے، نکاح ہو جائے گا. اسلام نے اجازت دی، لیکن زندگی میں برکت نہیں پڑے گی. برکت ماں باپ کی محبت اور ان کی مرضی کے ساتھ، یہ یاد رکھیں. اگر والد کروانا چاہے جہاں مرضی کرا دے، اپنی بھی کر لے انہوں دی بھی کر لے. بچہ کہے کہ میں نے یہاں نہیں کرتی. خاص تے ہو تسی یار، ابے نے بھی راضی کر لو تے پہلے ابا جانے لی کر لو پھر اپنے والی کر لو. نہیں، ماں باپ کو راضی کرنا زیادہ ضروری. ماں باپ کو راضی کرنا زیادہ ضروری. ماں باپ بھی اس معاملے میں اپنی اولادوں کے اوپر شفقت کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب حیا والوں سے بڑے حیا والے تھے. خاندانی تھے، رسم و رواج کا خیال رکھنے والے تھے، لیکن سب سے زیادہ شریعت کا لحاظ رکھنے والے. تو آپ نے سب سے بڑے حیا والے، سب سے زیادہ حیا والی بیوی کی سب سے زیادہ حیا والی بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹے آپ کی شادی علی المرتضیٰ سے کر دوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر باپ زبردستی کرتا ہے تو اس کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے. بھئی بیٹا جوان ہے تو اسے پوچھ لو. مرضی اپنی نہ تھوپو کہ زندگی اس نے گزارنی ہے تو اس کی مرضی ساتھ میں شامل ہونی چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرما. یا اللہ جو اسلام کے راستے سے بٹکے ہوئے انہیں ہدایت عطا فرما. جو دین اسلام کی راہ پہ چلنا چاہ رہے ہیں یا اللہ انہیں استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت فرما، ہمارے مجاہدین کو سلامت فرما اور ان کو ڈٹ کے قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب وہ قادیانیوں کا مقابلہ کر رہے ہوں تو فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما اور ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا. مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے.